بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی محترم مکرم جناب مفتی طاہر خلیل ایڈوکیٹ حافظکم اللہ العالمین، جس بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے اس مسئلے کی روشنی میں جب کوئی شخص کوئی بھی طواف کرے اور اس طواف کے بعد اگر سعی صفا مروہ کرنی ضروری ہو، جیسے کہ طواف زیارہ، اور اسی طرح طواف عمرہ، تو ایسے طواف میں احرام کی چادریں اگر پہنی ہوئی ہیں، کیونکہ طواف زیارہ میں جس وقت سر منڈانے کے بعد بندہ حلالی ہونے کی وجہ سے احرام کی چادریں اتار دیتا ہے، تو بغیر احرام کی چادروں کے بھی طواف زیارت ہوتا ہے، اور ایسی ہی ہے. تو ایسی صورت میں اضطباق تو نہیں ہوگا. اضطباق کہتے ہیں جی کہ چادر کو دائیں کندھے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈالنا، لیکن ہر اس طواف میں جیسے کہ طواف زیارہ ہے کہ اگرچہ وہ سلے ہوئے کپڑوں میں کیا جاتا ہے اگر وہ حلالی ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے بعد چونکہ صفا مروہ کی سعی دوڑنا بھی ہے، تو ہر اس طواف میں جو طواف زیارہ کہلائے گا بالخصوص کہ جس میں اضطباق تو نہیں ہے لیکن چونکہ صحیح صفا مروہ اس نے کرنی ہے، اس لیے اسے اس طواف زیارہ کے اندر پہلے 3 شوطوں میں چکروں میں کندھے ہلا کے چلنا سنت مؤکدہ ہے. جان بوجھ کے نہ چھوڑا جائے، جان بوجھ کے چھوڑنے سے طواف ناقص ہوتا ہے. اس سنت کو ضرور پورا کیا جائے، اور اکثر اس سنت کو رمل کی اس سنت مؤکدہ کو اکثر بیشتر رش کی وجہ سے لوگوں کو 3 پہلے چکروں میں نہ کرتے ہوئے اکثریت کو دیکھا گیا ہے. البتہ اگر پہلے 3 چکروں میں اگر رمل کرنا بھول گیا تھا تو پھر آخری 4 چکروں میں 4 شوطوں میں پھر رمل نہیں کرے گا، کندھے ہلا کے نہیں چلے گا یا چلے گی. عورتیں تو کندھے ہلا کے نہیں چل سکتی، ان کے لیے تو رمل ہے ہی نہیں، کیونکہ رمل تو ان کے لیے ہے جو مرد ہیں. عورتیں نہایت وقار اور نہایت ہی خشوع و خضوع اور عاجزی کی برکہ قدریں جھکا کے جسم کو ڈھانپ کے اپنے چہروں کو کسی کپڑے کے ساتھ اوڑھتے ہوئے بغیر مکمل چپکائے کے جب وہ طواف کریں گی تو تب ان کے طواف اللہ کے ہاں مقبول ہیں. اور رہا یہ کہ اگر کوئی شخص طواف زیارت کی سعی پہلے ہی اگر وہ ادا کر چکا ہو اس وجہ سے کہ بعد میں طواف زیارت کے موقع پر سخت رش لگ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص قبل از طواف زیارہ کی سعی پہلے کر لے، یعنی طواف زیارہ تو اس وقت ہوگا نا جب تمام ارکان حج پورے کر لے گا. اگر ارکان حج ابھی شروع نہیں ہوئے تھے، جیسے 8 9 10 11 12 13 جو ایام حج ہوتے ہیں، اس سے پہلے اگر وہ طواف زیارہ کی سعی کرنا چاہے تو وہ احرام کی حالت میں وہ صفا مروہ کی سعی کر لے، تو اس کے اوپر پھر بعد میں طواف زیارت کرنے کی وجہ سے اس کے بعد اس کے اوپر طواف زیارہ کی سعی واجب نہیں ہوتی. اور ایسی صورت میں جب وہ طواف زیارہ کی پہلے سعی کر چکا تھا یا کر چکی تھی، تو اب اگر طواف زیارت جب وہ کرے گا یا کرے گی تو مردوں کے لیے اب اس میں کیونکہ بعد از طواف زیارہ اس نے سعی نہیں کرنی، صفا مروہ کی دوڑ نہیں کرنی، تو اب اس کے اوپر پہلے 3 چکروں میں رمل بھی نہیں ہے. یہ اس صورت میں جب سعی نہ کرنی ہو صفا مروہ کی. جب بھی کسی طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہو تو مردوں کے لیے ہر اس طواف میں
پہلے 3 چکروں کے اندر صفا مروہ کی سعی کرنے کی وجہ سے پہلے 3 چکروں میں طواف میں انہیں رمل کرنا ہوگا، کندھے ہلا کے آہستہ سے. اگر چلنے کی رش کی وجہ سے اگر وہ تیزی سے نہیں چل سکتے تو قدم بقدم بھی انہیں اپنے کندھوں کو سنت موقدہ ہونے کی وجہ سے ہلانا ہوگا. اور طواف کی اس صورت میں جس میں صفا مروہ وہ کر چکا ہے یا کر چکی ہے، تو مرد کیونکہ وہ احرام کے بغیر ہوتے ہیں اور سلے ہوئے کپڑوں میں ہوتے ہیں تو صاف ظاہر ہے استباغ ان کے لیے نہیں ہوگا. وہ چادریں ان کو اپنے کپڑوں کے اوپر تو نہیں باندھنی ہوں گی، بس وہ ان کا استباغ ساقط ہو جائے گا. تو معلوم ہوا اس سے کہ جس بھی طواف کے بعد اگر صفا مروہ کی سعی کرنی ہو، دوڑ کرنی ہو، تو ہر اس طواف کے اندر پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، کندھوں کو ہلا کے چلنا سنت موقدہ ہے. اگر پہلے 3 چکروں میں بھول بھی جائے تو آخری 4 چکروں میں پھر کرنا واجب نہیں ہے، یعنی سنت موقدہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں ارکان حج کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے حاجیوں کے حج کو اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کے حج کو قبول فرمائے، آمین. آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالفتہ جامعہ مظاہر العلوم آرے بازار لاہور کینٹ. رابطہ نمبر 0313934709. کسی بھی وقت کسی بھی موقع پر کوئی بھی بھائی یا بہن اگر مسئلے کے لیے کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہے تو انشاءاللہ یہ فقیر عاجز ہمہ وقت ان کے لیے جواب دینے کے لیے تیار ہے. اللہ میری بھی اس صحیح کو قبول فرمائے.